بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از دا لاسٹ لیکچر آف پیڈا ایکٹ 2006 اور انشاءاللہ اس میں کچھ جو مندرجات رہ گئے ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ہے. پرسنل ہیئرنگ سیکشن 14 کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں. The authority of holding personal hearing of the hearing officer shall call the accused and DR with relevant record of the case to appear before the personal hearing on the fixed date and time. جب پرسنل ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس میں ڈی آر اور انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے یا ممبرس ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ accused کے سامنے ساری باتیں. After affording personal hearing to the accused, the authority in relation to the case, the contention of the accused during the hearing shall record his remarks in written. تو اس کی جو personal hearing میں جو remarks ہوتے ہیں written میں وہ پیش کیے جاتے ہیں. If the case of hearing officer, he shall submit a report to the authority so appointed him which shall include. اس جو ہیئرنگ آفیسر وہ کیا کیا چیزیں پیش کرے. سمری آف دا انکوائری رپورٹ ویئر انکوائری واز کنڈکٹیڈ انڈر سیکشن 10. سمری آف دا ڈیفینس آفرڈ بائی دا accused ٹو شو دا کیس cause notice and show cause notice under the section 7. Grounds of appeal or review filed under section 16 as the case may be. Summary of defense offered by the accused during the hearing if any, and view of the department representative. اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہیئرنگ آفیسر جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو پیش کرے گا. پروسیجر آف انکوائری اگینسٹ آفیسرز لینٹ ٹو ادر گورنمنٹ آرگنائزیشن اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس. اگر کہیں سے بورو ہے یا لینٹ ہے کمپلائی تو اس کے خلاف انکوائری کیسے ہوگی. ویری سمپل. ویئر دا سروسز آف این امپلائی are transferred or lent to any other government of competent authority for the post against which such employee is posted in the borrowing organization. Suspend him under the section 6. suspend کیا جا سکتا ہے. initiate proceeding against اس کے proceeding initiate کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ inform the lending organization the circumstances. جہاں سے یہ بندہ آیا ہے وہ circumstances کے حوالے سے اس کے جو اتھارٹی ہے اس کو ضرور اس پروسیڈنگ کی کمنسمنٹ اور اس پروسیڈنگ کے بارے میں سے آگاہ کیا جائے گا. پرائر اپروول آف دا لینڈنگ آرگنائزیشن بیفور ٹیکنگ اینی ایکشن اگینسٹ امپلائی ہولڈنگ اپ پوسٹ BS 17 اینڈ ابو سے زیادہ کا ہے تو پرائر اپروول بھی لی جائے گی. ایف ان دا لائٹ آف دا فائنڈنگ آف دا پروسیڈنگ ٹیکن اگینسٹ دا ایکیوزڈ, اگر فائنڈنگ کی روشنی میں اگر اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے, دا بورونگ آرگنائزیشن از آف دا اوپینین دیٹ اینی پلینٹی مے ہیو ٹو امپوز ہم, اٹ شل ٹرانسمٹ دا ریکارڈ آف دا پروسیڈنگ ٹو دا لینڈنگ. وہ تمام ریکارڈ بھی لینڈنگ جو آرگنائزیشن اس کو بھیجا جاتا ہے. کمپیٹنٹ اتھارٹی ان دا لینڈنگ آرگنائزیشن شل دیر اپون ٹیک ایکشن اگینسٹ دا ایکیوز انڈر سیکشن 13 کے تحت وہاں کی اتھارٹی بھی اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. یہ ایکٹ کے حوالے سے جتنے سیکشنز تھے یہ سب کچھ یہی تھے. دیٹس اٹ. لیکن کچھ ایسی پوائنٹس ہیں جو یہاں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ یہ فیلئر کیوں ہو جاتا ہے, کون سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں. مین کازز جو ہے وہ ایکسیپٹنس آف PST میں فیلئر آف ڈپارٹمنٹ ان PST کورٹس میں کیوں فیل ہوتے ہیں. ہم وہاں پہ جا کر یہ ساری پروسیڈنگ کے حوالے سے ہم کو ناکامی کیوں ہوتی ہے. یہاں تک تو ہم نے بالکل ٹھیک کیا, PST میں جا کر یہ پرابلمس کیوں آتی ہیں. پروسیڈنگ آر ناٹ انیشیٹیڈ بائی کمپیٹنٹ اتھارٹی. بہت یہ غلطیاں ہوتی ہیں. کمپیٹنٹ اتھارٹی نے پروسیڈنگ اسٹارٹ نہیں کی تھی. نو ریگولر انکوائری از کنڈکٹیڈ ویئر دا سیم از نیسیسری. جہاں ضروری تھا ریگولر انکوائری نہیں ہوئی. نان ایشوئنس آف فائنل شو کاز نوٹس ہم نے نہیں دیا. نو پرسنل ہیئرنگ بیفور امپوزنگ پلینٹی, یہ بھی ہم نے نہیں کیا. ایکس پارٹی پروسیڈنگ وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا, ہم نے وہ سارا کام نہیں. انکوائری از ناٹ کنڈکٹیڈ بائی دا کنسرنڈ انکوائری آفیسر سے نہیں ہم نے لی. پلینٹی از ناٹ کمپنسیٹ ود دا گریوٹی آف دا چارجز, جو چارجز اس گریوٹی سے وہ میچ نہیں کرتے تو عدالت عام طور پر اس کو ریلیف دیتی ہے. کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے کین ناٹ بی انفیریئر. یہ کچھ ہدایات ہیں, اس پر ضرور اس کو ذہن میں رکھیں. انفیریئر رینک نہیں ہونی چاہیے. ڈسپینشن
of inquiry is only the certain case, not a discretion of the authority. ڈسکریشن پہ نہیں ہے بلکہ سیم کیس کے ساتھ ہی اس کی ڈسپینسیشن ہوتی ہے. شو کاز انکوائری آرڈر فائنل آرڈر مسٹ بی سائنڈ بائی دا اتھارٹی. یہ سائنس کے بغیر کبھی بھی سرو نہیں کرنے چاہیے. نو کانسیپٹ آف اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن اینڈ چارجز شیٹ, اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں. ایکس پارٹی پروسیڈنگ, یہ قانون کے مطابق ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہو. ایشوئنس آف فائنل شو کاز نوٹس, تو پیچھے باتیں کی گئی ہیں اس کو غلط کرنے کے لیے. انکوائری آفیسر از باؤنڈ ٹو گیو ریکمنڈیشن ٹو امپوزیشن آف پلینٹی اور ایگزونریشن. بالکل یہ وہ پیش کرے. کمپیٹنٹ اتھارٹی کین ڈفر ود دا ریکمنڈیشن آف انکوائری آفیسر, ڈفر کر سکتی ہے, اس سے اختلاف کر سکتی ہے. گرانٹ آف اپرچونیٹی آف پرسن ہیئرنگ بائی دا اتھارٹی کنسرنڈ اٹ سیلف, خود بھی دے سکتی ہے اس کو اپرچونیٹی پرسن ہیئرنگ کی. پلینٹی مسٹ بی کمپنسریٹ ود دا گریوٹی آف چارجز, ہونا چاہیے پلینٹی آف ریڈکشن ٹو دا لوور پوسٹ اور پے اسکیل, یہ بھی ہو سکتی ہے. نو پروویژن آف سیکنڈ ڈپارٹمنٹل اپیل, اپیل ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے, دوسری دفعہ وہ اپیل نہیں کر. نو ریویو پٹیشن, اٹس این ادر نیم آف اپیل, ریویو پٹیشن بھی دوبارہ سے نہیں ہو سکتی. ریویژن کلازز از اے ٹول اویلیبل ٹو دا اتھارٹی اونلی, جو کلازز ہیں اس کی ریویژن یہ صرف اتھارٹی کے پاس اس کے ہیں, ناٹ اے چینل آف اپیل فار دا ایکیوز, کے لیے کوئی چینل نہیں ہے. پیڈا از اپلیکیبل ٹو ریٹائر امپلائیز, اس پہ بھی ہوتا ہے. ڈینیو انکوائری ٹو بی کنڈکٹیڈ انڈر دا سیم سیٹ آف لا انڈر وچ اوریجنل انکوائری جہاں ہوئی تھی, تو ڈینیو بھی بالکل اسی لا کے تحت اسی پروسیجر کے ساتھ ہوگی. دس از دا ہول اسٹوری آف پیڈا ایکٹ. اور کچھ باتیں آخر میں چیدہ ہم نے ذکر کی جو عام طور پہ ایکسپیرینس ہوتی ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ ہم ڈسکشن میں جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ.